أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے یہ در حقیقت اب براہ راست امت مسلمہ سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی یہ کہ اگر پچھلے مضمون کو آپ ذہن میں رکھیں تو ابھی تک سورہ بقرہ میں جس چیز پر زور دیا گیا وہ یہ کہ سابقہ امت معزول ہو گئی ہے، اور جو کنکلوڈ کیا گیا وہ یہ کہ اب ایک نئی امت کو اس کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہ جو نئی امت بنی ہے، میں نے کہا تھا کہ امت تو کہتے ہی اس گروہ کو ہیں جس کا کوئی مقصد ہو، کوئی نسب العین ہو، تو مقصد اور نسب العین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت اس امت کے سپرد کی ہے، میرا یہ پیغام ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے تمہارے پاس، اسے لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے، یعنی میری کتاب۔ یہ وہ کام ہے کہ جس میں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، پتھر کھانے پڑتے ہیں، جان سے بھی جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا پہلے دن ہی یہ جو اس رستے کی دشواریاں ہیں ان سے آگاہ کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ جو مشن ہے، جن کو جب بھی سونپا گیا انہیں تکلیفیں آئی ہیں، انبیاء کو تکلیفیں آئی ہیں، تو یہ اب ختم نبوت کے بعد یہ مشن تمہارے سپرد کیا گیا ہے تو تکلیفیں تمہیں بھی آئیں گی۔ اب اس میں تمہارا ذریعہ کیا ہوگا، آسرا کیا ہوگا، سہارا کیا ہوگا؟ وہ ہے در حقیقت صبر، یعنی برداشت کرو۔ کیا برداشت کرنا ہے؟ آپ کا جو دنیا کا نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ یہ جو ابھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال آئی تھی، جتنے بھی امتحانات تھے وہ کیا تھے؟ دنیا کی محبتوں کی قربانی، گھر چھوڑو، اپنا کاروبار چھوڑو، اپنے رشتہ دار چھوڑو، اپنا وطن چھوڑو، یہاں تک کہ بیٹے پر بھی اگر چھری چلانی پڑے گردن پر تو چلا دو، یہی امتحان ہے، اور یہ امتحان اب تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کے بدلے میں ان کی مخالفتوں کو برداشت کرو، اور اس راہ میں جو بھی لٹتا ہے لٹاؤ۔ ساری دنیا لٹتی ہے تو لٹا دو، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، یہ صبر ہے، یہ کرو۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ صبر اللہ کی خاطر کرو گے تو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ نماز بنے گی۔ ابھی ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ قرآن ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہے، تو یہ دونوں باتوں کو سمجھ لیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سارا قرآن ہی پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو یعنی جو سب سے بہترین پڑھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ نماز میں پڑھنے کا ہے۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں اسے ترتیل کہتے ہیں، جو ویسے ہم پڑھتے ہیں وہ تلاوت ہے۔ تو یعنی اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ تو اور کتنا پڑھنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہو مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لو، نصف ہو، آدھی رات آرام کر لو، اب انقص منہ ہو، یا اس میں سے کچھ تھوڑا اور کم کر لو، یعنی تلاوت والا حصہ بڑھا لو، او زد علیہ، یا رات والا آرام والا حصہ بڑھا کے تو تلاوت والا کم کر لو، 1/3 2/3 نصف، اتنا تو عبادت کرو۔ یہ اصل نماز تو شروع میں تو یہ تھی، پھر اس کو 5 وقتہ نماز سے بدل دیا گیا، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی، رکوع کیا تو اس میں تسبیح پڑھی، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے حکم دیا تھا، فسبح باسم ربک العظیم۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی وہ تو بھی قرآن ہی کے حکم پر جو ہے تعمیل ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ در حقیقت یہ بھی ذکر کا جو سب سے مؤثر ذریعہ وہ نماز اس لیے ہے کہ اس میں وہ سارا قرآن ہی ہے جو جس کا کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نماز اور اس کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اچھا، بعض دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں قرآن مجید کو اپنے دنیا کے دکھوں اور غموں کے مداوے کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ انی اسألک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، یہ جتنے مصائب آتے ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے۔ یعنی اب آپ سوچیں، ایک آدمی نے کوئی اللہ کا پیغام کسی تک پہنچایا، اس نے آگے سے کڑوی کسیلی سنا دی، اب وہ واپس آ کے اللہ کے حضور کھڑا ہوا اور اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اور وہاں نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہی بات تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب اس کا وہ اپنے دل کے اوپر زخم لگ گیا، جو لگا تھا اس پر مرہم آ گیا یا نہیں آ گیا، کہ اس رستے میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ گویا قرآن مجید ہے کہ جو تمہارے ان دکھوں کا مداوع کرے گا، ان غموں کا ازالہ کرے گا۔
تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے ذریعے سے یعنی مشکلات تو آئیں گی، یہ کام کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتے تو جاؤ پھر ادھر آ کے یہ تپتی راہیں ہیں، ان تپتی راہوں پہ پاؤں میں چھالے پڑیں گے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسے جو صبر کرنے والا ہے یعنی قربانیاں دینے والے ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ تو سب کے ہے، یہاں ساتھ کا مطلب ہے مددگار کے طور پر ساتھ ہے، معیت تو سب کو ہے، میں کافروں کے ساتھ نہیں ہے کیا، اس کے ہر طرف ہے وہ، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ ساتھ یہاں پہ اصل میں اور معنی میں ہے، یعنی یہ کہ مددگار کے طور پر ساتھ ہے، وہ جو پیچھے آیا تھا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں بچائے گا ان لوگوں سے، اس طور پر ساتھ ہے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ باقی یہ کہ اس راہ میں جو کچھ بھی مصیبت آئے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے، کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں مصیبتوں کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہوں نے تو مشن پہ جان دی ہے، وہ اللہ کے کام پر نکلے تھے، اس میں ان کی جان گئی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، وہاں بھی تم گئے نہیں ہو، اس کے اصول تمہیں معلوم نہیں ہیں، ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے وہ تم آج یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، ہم تمہیں لازماً جانچیں گے، پرکھیں گے۔ اس جملے کو جوڑیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائی ہوئی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ ابتلا ہی نبلونکم ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دنیا میں آئے بھی امتحان کے لیے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو وہ آزمائش کیسے ہوگی؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زمین کے اوپر وہ تمام چیزیں جو تمہاری محبوب بنا دی گئی ہیں، انہی سے تو تم آزمائے جاؤ گے جو تمہیں پسند ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اپنا کمفرٹ زون بہت پسند ہے، ہم جس آرام دہ ماحول میں ہوتے ہیں اس سے نکلنا نہیں چاہتے، سب سے پہلی آزمائش یہی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو تمہیں آسائشات میسر ہیں ان کے جانے کا خوف ہوگا، بھوک کا بھی خوف، والجوع، بھوک بھی آئے گی، اور اس سے آگے چلو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، محنتوں کا نقصان بھی ہوگا۔ یہ سب اللہ کی راہ میں، اسے جھیلو، برداشت کرو۔ صبر کہاں کرنا ہے؟ ان پہ صبر کرنا ہے۔ یہ اگر لٹ رہا ہے تو لٹنے دو، اپنے مشن سے پیچھے مت ہٹو، اس راہ کو کھوٹا مت کرو کہ یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی بچا کے نہ رکھو، سب لٹانے کے لیے تیار رہو۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی راہ میں جو بکھر گیا یا جو تم نے بکھیر دیا یا جو تم نے لٹا دیا، اسی سے تو تم اللہ کے محبوب بنتے ہو، اللہ کی محبت کے جو ہے نا وہ حقدار بنتے ہو۔ جب تم اللہ کی محبت میں اپنی ساری محبتیں لٹا دو تب تم اللہ والے ہوئے، ربانیین ہوئے، اس میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ صبر کرنا کیا؟ اس سب کو گوارا کرنے والے، اس سب پر جو ہے نا جم جانے والے، کھڑے رہنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان نقصانوں کی پرواہ نہ کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جن پر ان میں سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جو بھی ان پر مصیبت آئی، قالو، انہوں نے کہا، انا للہ، ہم خود اللہ کے ہیں، تو انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ یہ جو نقصان ہو گیا یہ دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوا ہے، یہ ہمارے کھاتے میں، ہمارے اکاؤنٹ میں جا کے بیلنس ہو گیا ہے، اور یہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 700 گنا کر کے ہمارے لیے اس نے رکھا ہوا ہوگا۔ یہ اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کے جب 35واں 36واں رکوع پڑھیں گے تو یہ سارا مضمون آ جائے گا کہ یہ اگر بچا کے رکھو گے، نقصان کرو گے، اللہ کی راہ میں لٹا دو گے، ادھر ہی اس کو اللہ تعالیٰ دگنا چگنا 700 گنا کر کے تمہارے لیے اس نے رکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے نقطہ نظر کا فرق۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں سینت کے رکھو، ایک یہ ہے کہ اللہ کے پاس محفوظ کرتے چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دیکھو زمین پر جو ہے نا وہ نقصان کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑے کا لگنے کا بھی خطرہ ہے،
خیر پاکستان میں ٹیکس لگنے کا بھی خطرہ ہے، تو اب یہ کرو کہ اسے اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، وہ وہاں پہ محفوظ رہے گا۔ اور ظاہر ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہے گا اتنا کوئی بینک نہیں کر سکتا، اتنا نفع کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی ڈبل شاہ دیتا رہے، وہ تھوڑا عرصہ دیتا ہے پھر سارا ہڑپ کر لیتا ہے، تو یہ تو صرف اللہ ہے جو تمہیں اتنا نفع دے سکتا ہے، اور تو کوئی اتنا نفع دے نہیں سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اور بھی بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارا مال ہوگا نا وہاں تمہارا دل ہوگا۔ تم چاہتے ہو تمہارا دل اللہ کے پاس، اللہ سے لگا رہے، تو یہ اپنا سب کچھ اللہ کے پاس ڈپازٹ کر دو، دل خود بخود اللہ کے ساتھ لگا رہے گا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ مال اگر یہاں جمع کرو گے دل بھی یہاں لگا رہے گا، مال آگے جمع ہے تو دیکھیں نا جانا اللہ کی طرف کتنا آسان ہو جائے گا، موت کتنی آسان ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیسے سمجھایا؟ گھر میں بکری ذبح کی، خود چلے گئے، گھر والوں سے کہا یہ بانٹ دینا گوشت، اور شام کو آ کے پوچھا کہ وہ جو بکری دی چھوڑی تھی اس میں سے کوئی ماں بقی یا منہا، اس میں سے کچھ باقی بچا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں بقی یا منہا الا کتفھا، اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا، بس ایک دستی بچ گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ حضور کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، تو وہ انہوں نے محفوظ کر لیا حضور کے لیے، باقی بانٹ دیا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھایا، وہ سمجھ ہم سب کو بھی اللہ دے، ہمیں بھی توفیق ہو، حاصل ہو جائے۔ بقیہ کلھا الا کتفھا، بکری تو ساری بچ گئی ہے سوائے اس کندھے کے، دستی کے، یہ خرچ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ہم کھا پی لیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا، جو استعمال کر لیا وہ خرچ ہو گیا، وہ کنزیوم ہو گیا۔ بقیہ کلھا الا کتفھا۔ تو یہ ہے اصل میں نقطہ نظر ایک بندہ مومن کا، سوچ کا زاویہ، جیسے کہتے ہیں نا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، ایک سوچ ہوتی ہے، تو اس میں بندہ مومن کا نقطہ نظر یہ ہے۔ یہ فرق ہے جو ایک دنیا دار آدمی کا اور ایک دیندار آدمی کا، یہ سوچ کا اختلاف ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں، صلوات من ربہم، نوازشیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نوازش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی اچھا عہدہ دے دیا، کوئی بڑا کاروبار دے دیا، کوئی جو ہے نا بہت بڑا رتبہ دے دیا، کوئی سٹیٹس دے دیا، ہم تو نوازش اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ نے چھین لیا جس سے، اور اس اللہ کہتا ہے یہ نوازش ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ یہ اس میں اگر دل لگ گیا تو آخرت برباد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھین کے، مطلب وہ کیا ہے، وہ بلکہ وہ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں پورا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، کہ وہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو، ہاں نہ لٹتے دن کو تو رات کو نہ یوں بے خبر سوتے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو اب سوائے اللہ کے اور کون ہے؟ تو یہ تو اللہ نے اپنی طرف موڑا، ہم کھسک رہے تھے، پھسل رہے تھے، غلط رخ پہ جا رہے تھے، یہ کوئی شے اللہ نے چھین کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دے دیا۔ تو یہ تو عنایات ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی آخرت میں جا کے کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کا یہ طرز عمل آپ نے سنا ہوگا نا، کہ اگر ان پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ کے راضی ہونے کی، محبت کی یہی علامتیں ہیں۔ بس ان کی وہ جو ہے نا جگر، وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں ہم، نہیں، یہی تو محبت کا انداز ہے اللہ کا، کہ وہ آپ سے قربانیاں لیتے رہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، ہدایت پر یہ ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اس کے سنگھائے میل ہیں۔ اگر آپ کے رستے میں یہ کچھ آ رہا ہے تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دنیا کا چین ہی چین لکھ کے دے دیا ہے اور کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جو مرضی کرتے پھرو، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو حصہ ہے نا، اس میں ایک طرف یہ مضمون چلے گا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا، جہاد کا، قتال کا، مال لگانے کا، کیریئر لگانے کا، جان لگانے کا، یہ مضمون چلے گا۔ ایک مضمون ساتھ ساتھ چلے گا اللہ کی شریعت کا، حج کیسے کرنا ہے، حج کے آداب کیا ہیں، نماز کا معاملہ کیا ہے، یہ جو گھر گرہستی کی زندگی ہے اس کے پروٹوکولز کیا ہیں، میاں بیوی کا جو تعلقات کیسے ہونے چاہیے، نکاح طلاق کے قوانین کیا ہیں، تو ایک شریعت کے احکامات بھی آ جائیں گے ساتھ ساتھ۔
ایک آئے گا یہ مضمون انفاق مال کا، جہاد و قتال کا، انفاق مال کا، انفاق جان و انفاق مال، اور ساتھ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، معاملات بھی اسی میں آ جائیں گے، قرض کے لین دین بھی آ جائیں گے۔ تو چونکہ امت سے خطاب ہے تو اس کا جو ایک طرف اس کا جو ایک مینیفیسٹو ہے وہ دیا گیا، دوسری طرف خود اس کی زندگی گزارنے کے آداب زندگی وہ اسے سکھائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ حج کے احکامات آ گیا، ان کا ذکر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے، جو دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان صحیح کی جاتی ہے۔ حضرت جو ہے نا وہ ہاجرہ جو تھیں علیہ السلام، ان کی جو ہے نا یاد میں جب حضرت اسماعیل پیاسے تھے پانی کے لیے اور انہیں پانی ملتا نہیں تھا، انہوں نے جو بھی بھاگ دوڑ کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان رکھ دی ہے، تو صفا و مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کی جاتی ہے۔ تو اس میں اصل میں مشرکین نے بت رکھ دیے تھے، تو مسلمانوں کو خیال گزرا کہ ان بتوں کے ہوتے ہوئے یہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے بدعت ہو جو بعد میں لوگوں نے گھڑ لی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ صفا و مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت اویت ہمارا، تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا ارادہ کرے یعنی حج کے لیے اور یا عمرہ کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، تو اس پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لیا کرے۔ یہ وہ چکر لگانے والا طواف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے پہلے تک آنے والا طواف ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہ جو پچھلا مضمون تھا نا، کچھ اس کی جھلکیاں بھی 3-4 رکوعوں تک ساتھ ساتھ چلی جائیں گی، یعنی اب یہ ذکر ہو رہا ہے ان کا، یہودیوں کا، کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے بینات میں سے اتارا ہے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے دوسری کتاب میں اسے لوگوں کے سامنے کھول دیا ہے۔ یہ ان کی کتاب میں بھی تھا، انہوں نے چھپا رکھا تھا، ظاہر نہیں کر رہے تھے، اب جب کہ ہم نے اسے اپنی اس کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو چھپایا، ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کو چھپانے کی اتنی بڑی سزا ہے امت کے۔ اب یہاں پہ یہ مضمون کیوں آیا ہے کہ کہیں تم اللہ کے پیغام کو چھپانے والے نہ بن جانا، یہ لوگوں کی امانت ہے تمہارے پاس، اسے چھپا کے نہیں رکھنا، ان تک پہنچانا ہے۔ وہ جو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جیسے کہ یہودیوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم اگر اس چیز کے مرتکب ہوں تو اللہ کا تو اصول نہیں بدلتا، الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے تب چھپایا سو چھپایا، اب توبہ کر لیں، اب اس کا اظہار، تابو، توبہ، واپس پلٹ آئیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں، یعنی اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں، وَبَيَّنُوا، اور وضاحت کریں، جو چھپایا تھا بتائیں کہ ہم نے یہ جرم کیا تھا اور ہماری کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ مٹی پاؤ والا فارمولہ نہیں چلے گا، جو جرم کیا ہے اس کا اعتراف کرو، علی الاعلان کرو، علی رؤوس الاشہاد کرو۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا، لیکن وہ کافر کہ جو وماتوا وہم کفار، جو مرے کہ ابھی کافر ہی تھے، انہیں توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، اس کی تبیین نہیں کی، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب ان کے بارے میں آج کوئی کہے کہ نہیں وہ بھی دین ابراہیمی پر ہیں، تو مت ماری ہوئی ہے نا اس کی، کم از کم قرآن کے تو نزدیک وہ نے شاید نہیں پھٹکا ہے، وہ اس نے کوئی جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز ہی پڑھے ہیں، باقی یہ کہ ادھر نزدیک نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید اس طرح انہیں مسترد کر چکا ہے کہ یہ ملعون ہے، جیسے شیطان ملعون ہے اگر توبہ نہیں کرتے تو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہوتا ہے نا کوئی ایک دن وقفہ ہو جائے یا کوئی لہجے کا وقفہ ہو جائے، نہیں، کنٹینیوسلی ان پر وہ عذاب جو ہے وہ جاری رہے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی حاکم، کوئی قانون ساز، کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان بہت ہی رحم کرنے والا، رحیم اور بہت ہی شفقت کرنے والا ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں اس حصے میں کوئی لمبی لمبی آیات بھی آتی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ ایک آیت ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں آیت الآیات. ایک آیت کے ہی آیات اس میں ذکر مذکور ہیں اس کے اندر، جیسے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے بنانے میں، ان کی بناوٹ میں، یعنی اس پوری کائنات کے بنانے میں، آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی جو اصطلاح میں پوری کائنات کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس پوری کائنات کے بننے میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتا ہے، ان میں کتنا اختلاف ہے، ایک اندھیرا دوسرا روشن. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی کہ جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، یہ ساز و سامان ادھر سے لے کے ادھر جاتی ہے، لوگوں کو لے کے جاتی ہے. وما انزل اللہ من السماء، اور جو بلندی سے اللہ نے اتارا، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر چکنے کے بعد، جیسے ابھی ہمیں تجربہ ہوا، ساری سردیاں خشک گزر گئیں، اب بارش ہوئی، ایک دم رویدگی، اور زمین جو ہے گویا اپج آئی. وبث فیہا من کل دابۃ، اور جو اس زمین پر اللہ نے ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مستولی بادل ہیں اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. دیکھیے ایک غور و فکر وہ ہے جو سائنسدان کرتا ہے، وہ بڑا گہرا غور و فکر اس کا بھی ہے، وہ ایک جڑ کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ جاتا ہے. پی ایچ ڈی کا مطلب کیا؟ پوری زندگی کھپا دی نا، بندہ پاگل بننے کے قریب پہنچ جاتا ہے تب جا کے ڈگری ملتی ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ اس نے اتنی محنت کری ایک جڑ کے اوپر، یہ لیکن غور و فکر کتنا ہوگا اس کے اوپر ہے، لیکن اس سے اللہ تو نہیں ملا، یہ کوئی اور غور و فکر ہے. جس غور و فکر کی قرآن بات کر رہا ہے وہ کوئی اور ہے. یعنی یہ ان کے خواص آپ نے معلوم کی، اچھی بات ہے، ان کی خاصیت آپ کو معلوم ہوگی، اچھی بات ہے، اس کا فنکشن آپ کو معلوم ہو گیا، اچھی بات ہے، اس کے انگریڈینٹس آپ کو معلوم ہو گئے، اچھی بات ہے، اس میں اس کا ڈی این اے بھی آپ نے ڈھونڈ کے نکال لیا، بہت اچھی بات ہے، اب اس کی انجینئرنگ آپ شروع کریں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ کسی نے بنایا یا بس بگ بینگ ہوا، ٹیڑھا مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے. یہ خود بخود ہے، جب خود بخود ہے تو سوچ ادھر جائے گی نہیں. اس کو اگر آپ اپنے رب کے ساتھ جوڑیں کہ ایک خالق ہے اس نے جس نے اس کو بنایا، اور کیا تخلیق ہے جو اس نے کی ہے، ہر شے جو اس نے بنائی ہے، جس کام کے لیے بنائی ہے، کیسی بھرپور بنائی ہے. تو ایک ایک شے اللہ کی خلاقی کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے کی، نقص سے پاک ہونے کی دلیل نہیں بن جائے گی. تو اس اعتبار سے وہ جو لوگ جو سائنسدان نہیں تھے لیکن یہ کہ دیکھتے تھے اس کائنات کو، غور و فکر کرتے تھے، تو اور اللہ پر ایمان ان کا بڑھتا تھا، تو اس جو قرآنی نقطہ نظر ہے اس کے وہ زیادہ قریب تھے. آج ہم نے ایک چیز کے اندر ڈبکی تو لگا لی، اسے خوب کھنگال تو لیا، لیکن یہ کہ خالق کو نہیں پہچان سکے. سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، بس وہ اس ایک شے کو پکڑ کے ہلدی کی گانٹھ بیٹھ گئے اور اسی پہ پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہو گئے، اور یہ زندگی کا سارا مقصد بن کے رہ گیا. اس کو نشانی کے طور پر نہیں سمجھ سکے. تو جو قرآن مجید جو اس پر غور و فکر کی بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ خوردبین لگا کے بیٹھ گئے، وہ یہ ہے کہ اس کی اللہ کی نشانی کے طور پر اسے دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے اس کی کمال کو سمجھو. آپ نے تو اسے حادثے کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی اس سے بڑی ناسمجھی کی بات کیا ہوگی کہ کسی دھماکے کے نتیجے میں کبھی کوئی انتظام و انصرام وجود میں آیا ہے یا ڈسٹرکشن ہوئی ہے؟ ہم نے تو جو بھی خودکش پھٹا ہے اس کے بعد مطلب ادھر تباہی دیکھی ہے. کسی خودکش کے پھٹنے کے نتیجے میں کہیں کوئی نظام بھی قائم ہوا ہو؟ ابھی تک تو نہیں ہوا. تو یہ پوری کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی خود بخود ہی. یہ دنیا کا عجیب و غریب دھماکہ تھا کہ جس نے اتنا جو لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا، یہ ایک شیشہ گری کو وجود میں دے دیا. تو یہ در حقیقت یہ ہے وہ نادانی. یہاں سے وہ سوچ ٹیڑھی ہوئی اور ٹیڑھی ہی ہوتی چلی گئی. یہ کجی ہے، یہ وہ گمراہی ہے. تو اس میں نشانیاں ہیں عاقل لوگوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ضد اور ند بنا لیتے ہیں. کیوں بنا لیتے ہیں؟ جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ انسان کا جو تعلق ہے،
تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، شکر کا جذبہ ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ ہے، اگر وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے گا تو یہ جذبہ کسی رخ پر تو بہے گا نا، تو جس رخ پر بہے گا وہ کم از کم اللہ تو نہیں ہوگا۔ اب اس کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا۔ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، کیا پڑی تھی ان کو سورج کو پوجنے کی؟ بھائی کوئی اندر جذبہ ہے جس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ آپ کچھ ایسا نہ کریں، کوئی دیوتا نہ بنائیں۔ اصل میں وہ تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تھا، اور جب آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کسی اور کے لیے ظاہر ہو جائے گا، اور وہ آپ کی محرومی بن جائے گی۔ یعنی جو آپ کا پوٹینشیل تھا کہاں لے کے جانے والا، وہ کدھر آپ کو جو اس کس نالی میں اس نے آپ کو، کس کھائی میں آپ کو گرا دیا۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں پہچان سکتے، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچان سکتے، محبوب تو وہ بنانے پر مجبور ہیں، تو وہ کسی اور کو محبوب بنائیں گے، خواہ کوئی محبوبہ بنائیں یا محبوب بنائیں، کچھ تو کریں گے۔ اب وطن کو بنائیں، کسی بت کو بنائیں، سورج کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، جنسی اعضاء کو بنائیں، کچھ کو بنائیں گے، اور پھر ان سے ویسی محبت کریں گے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر ان سے محبت کریں گے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سب سے شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اب بیٹے سے بھی محبت ہوگی، اولاد ساری محبوب ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوگی، بیوی کو خاوند سے محبت، اس کے بغیر تو رشتے نہیں چلتے۔ لیکن اسی میں امتحان ہے، یہ محبتیں اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گئیں تو بندہ ناکام ہو گیا، اور یہ اللہ کی محبت کے تابع رہیں تو یہ کامیابی ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ انسان یہ سارا کچھ نچھاور کر سکتا ہے اللہ کی خاطر یا نہیں کر سکتا، قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اسی میں آج کے دور میں اضافہ کیا گیا، وہ وطن کی محبت بھی ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھیں کہ اصل میں امتحان تو محبتوں کا امتحان ہے۔ سورہ توبہ میں پہنچیں گے، آیت نمبر 24 ہے، اس میں یہ جا کے یہی تو سارا پرت کھلے گا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبتیں دی ہیں، پھر انہی میں تو آزمائش ہے کہ یہ اللہ کی خاطر قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور سے نہیں کرتے، لیکن شدید ترین محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا مطلب کیا ہے عملی، کہ وہ اللہ کی خاطر ہر محبت کو قربان کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر آپ دیکھ سکیں ان لوگوں کو، دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت ان کی کیفیت کو دیکھ سکیں، ان القوت للہ جمیعا، جب قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہوگی۔ یہ جو محبتیں جن پر نچھاور کر رہے تھے یہ سارے یہ کمزور ثابت ہوں گے، اور ساری طاقت جو ہے وہ منبع وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب کا بہت سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس دن اعلان بیزاری کریں گے لیڈر حضرات جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کے پیچھے چلا گیا تھا، وہ اعلان لا تعلقی کریں گے ان لوگوں سے کہ جو ان کے پیروکار تھے۔ دنیا میں تو یہ تعلق بڑا مضبوط تھا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیروکار، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے ان سے اعلان لا تعلقی کریں گے۔ پیر صاحب بھی روٹھ گئے۔ ابھی یہ جو یہودیوں کا ذکر آ رہا تھا، تو جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہی کی پیروی میں جو امیین تھے، امی جو لا یعلمون الکتاب تھے، منہم امیون لا یعلمون الکتاب، وہ کیوں ایمان کی طرف نہیں آ سکے؟ اپنے وہ جوگادری علماء کی وجہ سے نہیں آ سکتے نا، جو کتاب کو جاننے کے باوجود انہیں گمراہ کر رہے تھے۔ ان کی محبت ان کے دل میں زیادہ تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں وہ ان سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہوں گے۔ وَرَآبُ الْعَذَابُ، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو ان کے باہمی تعلقات تھے اس دن منقطع ہو جائیں گے۔ وہ تعلق دنیا میں ختم ہو گیا، وہاں کام نہیں آئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی ساری زندگی جو پیچھے چلے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں موقع ملے، ایک موقع ہمیں مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے برات کریں، تبرہ کریں ان کے اوپر جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، پچھتاوے کا ذریعہ بنا کر۔ یعنی دنیا پوری گزاری تھی جن کو محبوب بنا کر، وہاں جا کے جب وہ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا، کتنا افسوس اور حسرت ہوگی، لیکن وہ ان کے اپنے اعمال ہی ہیں جو وہاں پر ان کے لیے حسرت بن جائیں گے۔